بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے گفتگو کی تھی روزہ اور تقوی، یعنی روزے کا جو بنیادی پیغام ہے وہ ہے تقوی، اس کا جو بنیادی مقصد ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آج بھی ہم روزے کے متعلق ہی گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا، عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور جتنے ہمارے عزیز اقارب دوست احباب اس دنیا سے انتقال فرما چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ روزے کے متعلق یوں تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، تقوی کے بعد روزے کے کچھ اور مقاصد میں چاہوں گا کہ آج ان پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں، کچھ ساتھ ساتھ مسائل بھی ہو جائیں اور کچھ پیغام بھی ہو جائیں۔ اگرچہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک بھی کوشش کی تھی اپنی حد تک پیغام دینے کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کہلانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں اس ماہ مقدس کا شرم عطا فرمائے، انہیں حیا عطا فرمائے کہ روزے کا تقدس کیا ہے، روزے کا احترام کیا ہے، روزے دار کا احترام کیا ہے، اس ماہ مقدس کے تقاضے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہاں جو تشبیہ دی جا رہی ہے یا جو سمجھایا جا رہا ہے گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو وہ تعداد کے اعتبار سے نہیں وقت کے اعتبار سے جو نفس روزہ ہے، یعنی روزے کے متعلق پیغام ہے کہ روزے ان پر بھی فرض تھے، روزے تم پر بھی
فرض کیے گئے۔ باقی اوقات میں تبدیلی یہ میں نے عرض کر دیا تھا، دنوں میں بھی فرق ہے اور اوقات میں بھی فرق ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے کافی ساری آسانیاں پیدا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، ایام معدودات، یعنی گنے ہوئے چند دن ہیں، کوئی ساری زندگی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے سہولتیں عطا فرمائیں، گنجائش عطا فرمائی، فرمایا فمن کان منکم مریضا، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مریض ہے، بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یا برداشت نہیں کر پائے گا، ڈاکٹروں نے سختی سے منع کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتا ہے، دوائیاں استعمال کرنی ہے، ایسا مریض۔ اور اس کے بعد فرمایا او علی سفر، یا اگر وہ مسافر ہے، سفر میں ہے۔ ویسے تو آج کل کا سفر تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چھوٹ برقرار رہے گی جو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اگر کوئی سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ باقی دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو ثواب پورا ہی ملے گا۔ آگے رب تبارک و تعالی نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ بعد کے کسی بھی دن میں جو ہے نا وہ روزہ رکھ لو، ان کی قضا کر لو۔ اور اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو مرض دائمی ہے، ٹھیک نہیں ہوگا، اندازہ ہو گیا یا ڈاکٹروں نے رپورٹ دے دی، مرض سے پتہ چل گیا، یا عمر سے جیسے شیخ فانی ہوتا ہے، بہت زیادہ بوڑھا مرد یا عورت بوڑھے ہو گئے، اب بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر فرمایا کہ ایسا کرو فدیۃ طعام مسکین، پھر مسکین کو، فقیر کو، محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو، یعنی ایک روزے کا جو فدیہ ہے۔ تو وہ فدیہ اندازہ جو لگائے گا وہ یہی ہے کہ جیسے ہم فطرانہ دیتے ہیں تو کم از کم ایک روزے کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہونا چاہیے، جیسے کہ آج کل نکلا گیا، یعنی کہ کم سے کم جو فطرانہ رکھا گیا وہ 300 روپے، اور زیادہ سے زیادہ کھجوروں پر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ اس سے زیادہ بنتا ہے، اگر کشمش کا مطابق دینا چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ بنتا ہے، جتنا اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے۔ تو عام کے لیے جو ہے نا وہ تقریباً 300 روپے، تو وہ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حوصلہ دلایا، فرمایا کہ اگر تم کوشش کرو اس مرض کی حالت میں بھی، بڑھاپے کی حالت میں بھی، سفر کی حالت میں بھی، اگر تم کوشش کرو اور روزہ رکھ لو تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور جو روزہ تم رکھو گے تم جانتے ہو یہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، تم غور کرو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ویسے دیکھا جائے کچھ امراض ایسے ہیں جن میں یقیناً اس مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جو ایسی بیماریاں ہیں جس میں اگر وہ دوائی استعمال نہیں کرتا تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہوگا، تو ایسی بیماریوں میں تو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر کبھی اللہ اس کو صحت دے دے تو پھر ان روزوں کی قضا کرے گا، ورنہ وہ بھی فدیہ دے دے ان روزوں کا تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن چھوٹے موٹے جو امراض ہوتے ہیں نا ان کے لیے روزہ باعث شفا ہے، چھوٹی موٹی جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کے لیے روزہ باعث شفا ہے۔ مثلا اگر کوئی معدے کا مرض ہے، معدے کا مرض ہے، گیسٹرک پرابلم ہے، اس طرح کی تکالیف ہیں، تو وہ اگر روزے رکھنا شروع کر دے تو اس کا معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بشرط کہ روزے کے تقاضے کے مطابق روزہ رکھے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے وزن بڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی روزہ بہترین علاج ہے کہ روزہ رکھا جائے، دیگر جو امراض ہیں۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، پہلی آیات کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔
یعنی قرآن اور رمضان کا تعلق لازم و ملزوم کی حیثیت سے ہے۔ جہاں رمضان المبارک باعث برکت ہے تو وہاں قرآن بھی باعث برکت ہے۔ جیسے رمضان المبارک باعث رحمت ہے ویسے ہی قرآن کریم بھی باعث رحمت ہے۔ روزہ رکھتے ہیں رحمت، روزے دار کا سونا رحمت، روزے دار کا بیٹھنا رحمت، روزے دار کا چلنا رحمت، روزے دار سو گیا اس کا سونا بھی رحمت و عبادت۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو حامل ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، اس کے سینے میں کچھ قرآن محفوظ ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، گفتگو کرنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایسی چیزیں جب ہمیں حاصل ہوں تو کیا ہی کہنے۔ پھر رمضان اور قرآن، یعنی رمضان المبارک اور قرآن اکٹھے ہو جائیں، اور رمضان المبارک روزے کے اندر بھی شفا ہے اور قرآن کے اندر بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس کے اندر شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ہے۔ تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو فرقان عطا کر دیتا ہے۔ فرقان، اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ فرقان اس صفت کو کہتے ہیں کہ وہ جس بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز کر سکتا ہے، جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر، غور سے سن لیں میری بات کو، دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، خاص کر نوجوان سنیں۔ ہمارا ایک بات تو میں واضح کیا کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق، یقیناً انسان اس دنیا میں رہتا ہے نا، اس کا تعلق کسی نہ کسی سے ضرور ہوتا ہے۔ وہ روحانی شخصیت ہو، مذہبی شخصیت ہو، سیاسی شخصیت ہو، کوئی سیاسی تنظیم ہو، کوئی مذہبی تنظیم ہو، کسی نہ کسی سے وابستگی ضرور ہوتی ہے۔ آپ رکھیے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں، کسی بھی تنظیم کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اگر آپ کے اندر حق اور باطل کی پہچان کا فرق مٹ گیا، حلال اور حرام کی پہچان بھول گئے، جائز اور ناجائز کی پہچان آپ بھول گئے، اس تنظیم سے، اس کے پلیٹ فارم سے، یا اس پیر سے، یا اس مذہبی جماعت سے، یا سیاسی جماعت سے آپ کو حلال اور حرام کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، آپ کے اندر وہ چیز ہی ختم کی جا رہی ہے، تو چھوڑیں گی حلال اور حرام کو، چھوڑیں گی جائز اور ناجائز کو، چھوڑیں گی حق اور باطل کو، چھوڑیں گی بس جو ہم کہتے ہیں اس پر چلیں، تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ ایمان والے نہیں رہے، پھر آپ ایمان والے نہیں رہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایمان کا تقاضا یہ ہے، روزے کا تقاضا یہ ہے، قرآن پڑھنے کا اور اس سے تعلق وابستہ رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ فرقان آ جاتا ہے، وہ صفت آ جاتی ہے، حق اور باطل کی تمیز کرنے کی صفت آ جاتی ہے، خصوصیت آ جاتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز آ جاتی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز آ جاتی ہے، برے کو برا کہنے کی اور سچے کو سچا، نیک کو نیک کہنے کی تمیز آ جاتی ہے، حق بات منہ پر کہنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صلاحیتیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر ایمان کے اس درجے پر جس پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس سے آپ کو سو دور ہے۔ کوشش کیجئے کہ جس پلیٹ فارم پر آپ ہیں، جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اپنے اندر جھانکیے، اپنے اندر دیکھیے کہ وہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ آگے پھر رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اب یہاں مریض کو، مسافر کو اجازت دی، اور ساتھ ہی آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بس اگر تم میں سے کوئی رمضان المبارک کے مہینے کو پا لے تو وہ لازم ہے اس پر کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اب اس
آیت کے درمیان جب یہ حصہ آ گیا تو ایک شک پیدا ہو سکتا تھا، ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ وہ مریض جو ہے، وہ مسافر جو ہے، ان کے اوپر تو روزہ رکھنا لازم ہو گیا ہر صورت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرما دیا ہے دوسری آیت کے اندر۔ تو اسی کے ساتھ ہی پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، اپنے بندوں کے لیے کتنی آسانی فرمائی۔ آگے پھر فرما دیا، فرمایا ومن کان مریضا، پہلے پچھلی آیت میں تھا، اب اس آیت کے آگے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزے بعد میں رکھ لے، اس کے اوپر روزے رکھنا لازم نہیں ہے، باقی جتنے ہیں ان کے اوپر وہ جیسے رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو پائیں اس کے روزے رکھیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے، اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے، تمہیں مشکل میں ڈالے، بلکہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، سنو جب تم خیر و عافیت سے یہ مدت یعنی یہ روزے 29 دن بنے یا 30 دن بنے مکمل کر لو تو پھر کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، اس کے نام کو بلند کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کس بات کے اوپر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ پیغام ہے جو روزے کے متعلق ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، چلیں اگلی آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب اگلی آیت کیا ہے؟ روزے دار، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ کا بنیادی مقصد ہے انسان کو متقی بنانا، صاحب تقوی بنانا۔ صاحب تقوی اللہ اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے، واللہ یحب المتقین، جو صاحب تقوی ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے متقی بن جائیں اور اس منصب پر آ جائیں، اس لائق بن جائیں کہ میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ اب روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو وہ کتنا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ فرماتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا اور اس کے منہ میں یقینی بات ہے کچھ کھانے پینے سے بغیر جب رہتا ہے تو منہ میں اسمیل سی پیدا ہو جاتی، بو سی پیدا ہو جاتی، فرمایا کہ سنو اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کے منہ کی وہ بو مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی وہ روزے دار چونکہ بھوکا پیاسا رہا ہے اللہ کے لیے، یہ ہوا جو پیدا ہوئی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، تو فرمایا اس کے منہ سے جو اسمیل پیدا ہوئی، جب اسمیل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے، وہ بو اتنا پسندیدہ ہے، تو خود روزے دار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہوگا، وہ کتنا پسندیدہ ہوگا۔ اب روزے دار کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے۔ اب اسی کے ساتھ ہی ایک دوسری حدیث بھی سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشی، یہ بھی سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے، کس وقت؟ فرمایا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یہ ابھی روزے افطار کرنے کے وقت کی خوشیاں جو اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا، فرماتے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو روزہ افطار کے وقت اس کو مل جاتی ہے، دوسری کیا ہے؟ پہلی سن لی، فرمایا روزہ وہ مکمل کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں نا، ایک بچے نے ہمارے گھر میں اگر روزہ رکھا ہو تو ہم جب اہتمام کرتے ہیں، گھر میں وہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے، بڑی بے صبری سے انتظار، جیسے وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ کس بات پر؟ بچے کو اور تو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اس خوشی کا اظہار وہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے روزہ مکمل کر لیا ہے، روزہ مکمل۔ یہی حال بڑوں کا ہوتا ہے، یعنی کہ روزہ مکمل ہو گیا، اس امتحان سے ہم گزر گئے جو سارا دن روزے کی صورت میں تھا، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا، روزہ ضائع ہو جاتا، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا، تو وہ ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقاء ربہ،
دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی جب اس کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی. اس کی ملاقات اونچی تو بولے نا، اس لذت کو تو محسوس کریں نا. اللہ سے ملاقات، جس سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے کہ رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب فرماتا ہے لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اور روزے دار کو فرماتا ہے فکر مت کر، تو ہوگا اور میں ہوں گا، میں تجھے ملوں گا، میں تجھے ملوں گا، تیری اور میری ملاقات ہوگی، بشرطے کہ روزے دار تو بن جا، بشرطے کہ روزے دار تو بن جا. اور پھر اس روزے کا جو اس نے ملاقات کے وقت، ایک تو اجر یہاں ہمیں ملتا ہے نا روزوں کے اندر، ہم دنیا کے اندر بھی رہتے ہیں، اجر یہاں بھی ملتا ہے، آخرت کے اندر بھی ملے گا. وہ مختلف احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے. مثلا ہمیں رحمت کی صورت میں، بخشش کی صورت میں، رزق میں برکت کی صورت میں، رمضان المبارک میں ایسے ایسے لوگ جو کچھ عام دنوں میں کھا پی بھی نہیں سکتے، وہ بھی ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں. مختلف مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، غریب آ کر وہاں بیٹھ کر اعلیٰ قسم کی چیزیں، پھل بھی کھا لیتا ہے، دیگر چیزیں بھی کھا لیتا ہے. ایک گھر کے اندر بھی رونق آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے، مساجد کے اندر بھی رونق آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے. گلی کوچوں میں، بازاروں میں چلنے والوں کی اکثریت کے اندر، میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کم لوگ شرارتی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کے اندر آنکھوں کے اندر شرم آ جاتی ہے، آنکھوں کے اندر حیا آ جاتی ہے، گفتار میں بولنے میں حیا آ جاتی ہے، ادب آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کی برداشت کا ایک سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ روزے سے ہیں نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں یہاں حاصل ہوتی ہیں. اور ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ رب کریم روزانہ شام کو جب روزے دار روزے افطار کرنے بیٹھتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو وقت افطار قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اب یہ سوچنا ہم نے ہے کہ ہم روزے کے کس مقام پر کھڑے ہوئے تھے. اگر ہم نے روزہ افطار کرتے وقت اللہ سے دعا کی، ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ قبول دعا ہر ایک کی ہو جاتی ہے، اس کا پھر ایک الگ سلسلہ میں عرض کر دیتا ہوں. نتیجہ ہمیں نہیں مل رہا تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی نقص ہے، کمزوری ہے کوئی ہمارے اندر، ابھی تک ہم روزے کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پائے. رب تو فرما رہا ہے کہ تم روزے دار ہو، جب افطار کے وقت دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب اگر نتیجہ نہیں مل رہا تو پھر ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے روزوں کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں. پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے، یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکات المصابیح کی حدیث. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے اس کی دعا کو، لیکن وہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس دنیا کے اندر اس بندے کے لیے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اور اللہ کو اپنے اس بندے سے پیار ہے جس کی دعا وہ سن رہا ہے، قبول فرما رہا ہے، وعدہ فرما چکا ہے، تو وہ اس کی دعا کو جمع فرما لیتا ہے، اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لیتا ہے. جب وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ اس کی اس دعا کو نیکیوں کے پلے میں ڈال دے گا، فرمائے گا یہ وہ تیری نیکی ہے کہ جب تو نے فلاں چیز مانگی تھی تیرے لیے بہتر نہ تھی، لیکن میں نے تیری دعا کو قبول فرما کر اپنے پاس امانتاً رکھ لیا تھا. یعنی یہ بدل اللہ تعالیٰ اسے وہاں عطا فرما دے گا. اب روزے کے لیے دیکھیے، روزے کے جو ہے نا 3 ہم اس کو درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ تو بہت ساری یہاں باتیں کی گئی. ایک تو ہے عام اہل ایمان کا روزہ، ٹھیک ہے نا جی، عام اہل ایمان کا روزہ وہ ہے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینے سے پرہیز کرنا، جمع سے پرہیز کرنا. یہ چند چیزیں جو ہیں ان کو رکھ کر باقی لگا ہوا ہے اسی طرح مستیوں میں جس طرح ہم کرتا تھا، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی اس طرف دھیان نہیں ہے. یہ عام لوگوں کا روزہ. اور ایک ہے خاص لوگوں کا روزہ. کن کا روزہ؟ خاص لوگوں کا روزہ. خاص لوگوں کا روزہ وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کھانے پینے سے
جماعت سے، ان سے پرہیز کرتے ہیں، فواحشات یعنی بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، گالم گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں، بد نظری سے پرہیز کرتے ہیں، پھر صرف ان کے ان ظاہری جسم کو روزہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی زبان کو بھی روزہ ہوتا ہے، ان کی نگاہ کو بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے دل کو بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر بھی بری چیز کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ، یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ تیسرے درجے پر جو ہم لیں اس کو، تیسرا درجہ جو بیان کیا گیا، یوں افضلیت کے لحاظ سے یہ تیسرا درجہ ہوگا، لیکن ترتیب کے لحاظ سے پہلا درجہ وہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کے روزے کا ہے جنہیں انبیاء کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں علیہم السلام، صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی، انہوں نے جو روزے رکھے، ان کے روزے، ان کے جہاں ظاہر کو روزہ تھا، ان کے باطن کو بھی روزہ تھا، ان کے باطن کو بھی روزہ تھا۔ اب ان کا خاصیت ان کی کیا ہے کہ خاص لوگوں کا روزہ تو یہ ہے کہ خواہش کو بھی روزہ ہوتا ہے، سوچ کو بھی روزہ ہوتا ہے، فکر کو بھی، زبان کو بھی، نگاہ کو بھی روزہ ہوتا ہے۔ خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس برے ارادے کو بھی دل میں پیدا نہیں ہونے دیتے، اپنے دل میں اس برے ارادے تک کو پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ارادہ ہو جانا تو دور کی بات ہے نا، وہ اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اب ہم نے سب نے سوچنا یہ ہے کہ ہمارا روزہ کس سٹیج پر کھڑا ہوا ہے، ہم کس سٹیج پر ہیں۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا، ایک مقصد تو تقویٰ میں نے عرض کر دیا۔ اب روزے کو دیکھیں، اس ماہ مبارک کے چند نام ہیں، ایک تو ماہ رمضان مبارک، اور ایک اس کا نام جو ہے نا وہ ماہ تقویٰ بھی ہے، تقوی کا، ایک ماہ مساوات بھی اس کا نام ہے، اور اس کا اثار بھی اس کا نام ہے، دیگر نام بھی رمضان المبارک کے ہیں۔ ہم اس میں دیکھیں تو روزے کا ایک عام دوسرا بنیادی مقصد وہ یہ تھا کہ میں اس کو پہلے حدیث سناتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی خواہش نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ شادی کر لے۔ کیا کر لے؟ اونچی بولے نا، شادی کر لے، گناہ نہ کرے، گناہ کی طرف نہ جائے، اپنی اس خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے شادی کر لے سنت طریقے سے، اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ شادی نہیں کر سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے رکھے۔ کیا کریں؟ روزے رکھے۔ کیوں؟ روزہ جو ہے وہ خواہش کو دبا دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ میرے ساتھ بولتے جائیں، بڑی اہم چیزیں میں نے چھوٹی چھوٹی سمجھانی ہیں اور ذہن میں بٹھانی ہیں کہ رمضان المبارک کے تقدس کو ہم پامال نہ کریں، روزہ رکھ کر ہم اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں۔ روزے کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ خواہش کو دبا دینا، خواہش کو کنٹرول کر لینا۔ اب خواہش کی تعریف کیا ہے؟ خواہش کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک ارادہ برائی کا پیدا ہو گیا، میں نے کرنی ہے، اب یہ خواہش پیدا ہونا اور پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دینا، وہ برائی کر دینا، یہ ہوتا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، اس نے وہ گناہ کر لیا، اس نے وہ غلطی کر لی۔ غصہ ایک خواہش ہے۔ کیا ہے؟ اونچی بولے نا، غصہ ایک خواہش ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو دیکھا اس پر غصہ آ گیا، گالی دینا ایک خواہش ہے کہ میں اس کو گالی دوں۔ کیا کروں؟ گالی دوں اس کو۔ غیبت کرنا اگرچہ اپنی جگہ ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ خواہش ہے، انسان کی خواہش کے تحت یہ وجود میں آتی ہے، وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ بد نظری کرنا، بازار میں جا رہے تھے، کوئی بہن بیٹی گزر رہی تھی، شرارت سوجی، دل میں خواہش پیدا ہوئی، یار دیکھوں تو صحیح، اگر نظر اٹھا کر دیکھ لیا تو یہ تکمیل کر لی اس نے اس خواہش کی، خواہش تو پیدا ہوئی نا اس کے اندر، اس بد نظری کی، اس گناہ کی۔ اب اس کو اگر وہ دبا لیتا ہے تو پھر وہ خواہش پر قابو پا لیتا ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ ساری مثالیں دے کے کہ آپ روزے دار ہیں، روزے کا دوسرا تقاضا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، خواہشات کو کنٹرول کریں، خواہشات کو قابو کریں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، ہمارے اندر یعنی قوت برداشت ہی ختم ہو جاتی ہے روزے کے اندر، جبکہ اس کو ہم نے کنٹرول کرنا تھا، روزہ اسی لیے آیا تھا
شام کو اور کچھ نہیں، یا تو دن کو دکان پہ کسی کے ساتھ جھگڑا کریں گے، بازار میں کسی سے جھگڑا کر لیں گے، گھر میں جب شام کو جائیں گے تو پھر شام کو گھر والوں کی خیر نہیں ہوتی. کیوں جی؟ حضرت کا روزہ بگڑ گیا ہے. کیا؟ مجھے تو بولیں، حضرت کا روزہ بگڑ گیا ہے جی، حضرت کا روزہ غصے میں آ گیا ہے جی، حضرت کو روزے نے بڑا ستایا ہوا ہے جی. اتنا بگاڑا گیا روزے کے اندر کہ اس نے پورے گھر کے اندر ادھم مچا دی، گھر کے لوگوں کو بے سکون کر دیا. غصہ گھر کے روزوں پر نکال دیا گیا، گھر کے روزوں کے اوپر لوگوں کے اوپر نکالا جا رہا ہے. تو یہ کون سا روزہ ہے؟ میرا سوال یہ ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ تو یہ تھا کہ تیری میں مٹ جاتی، روزہ تو یہ تھا کہ تیری خواہش نفس مٹ جاتی، روزہ تو یہ تھا کہ تیرا غصہ مٹ جاتا، روزہ تو یہ تھا تو سراپا عاجزی بھی انکساری بن جاتا. مگر تو الٹا پڑھ کے لوگوں کے منہ پر پڑھ رہا ہے، کسی کے منہ کو پڑھتا ہے، کسی کے گلے کو پڑھتا ہے، کسی کو گالیاں دیتا ہے، گھر والوں کو مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے. تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ، اسی بولے نا، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سامنے، پہلی حدیث سنی کہ خواہش کو دبانا روزے کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ روزے کا کام ہے خواہش کو دبانا، خواہش کو ختم کرنا، یہ روزے کا کام ہے. اور اگر وہ خواہش نہیں دب رہی تو پھر آپ کے روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ جو ہے مساوات کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے. مساوات عام طور پر تو کہتے ہیں برابری کو، ٹھیک ہے نا، ماہ مساوات بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے ہمدردی کرنا. کیا کرنا؟ ہمدردی کرنا. اصل مقصد جو ہے وہ ہمدردی پیدا کرنا ہے. روزے کا ایک پیغام یہ ہے کہ تیرے اندر صفت جو ہے وہ سوکھ چکی ہے ہمدردی کی. انسان جو ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ہمدردی رکھی گئی تھی، یہ صفت رکھی گئی ہے، مگر وہ سو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ہمدردی کا احساس نہیں رہا. اب وہ احساس کیسے دلاتا ہے روزہ؟ دو چیزوں کا، ایک ہمدردی کا، دوسرا ایثار کا. کس چیز کا؟ ایثار کا. ایثار و ہمدردی. اب میں اس کو آپ کو دونوں کو مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر رمضان المبارک سے پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بھوک کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ پیاس کیا ہے. ہم دیکھتے رہے، میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے، مختلف ویب سائٹس پہ بھی دیکھتے رہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے کہ فلسطین کے بچے بلک رہے ہیں. کیا؟ فلسطین کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ فلسطین کے، وہ ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں. اسرائیل ظلم و بربریت کی انتہا کر چکا ہے، مگر کسی بھی انسانی حقوق کی علمبردار تنظیم کو حیا نہیں آئی، انگڑائی نہیں آئی کہ اٹھے اور بولے. کسی بھی اسلامی ملک کی بھی غیرت نہیں جاگی، کسی بھی اسلامی ملک کی غیرت نہیں جاگی کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہوتے، اسٹینڈ لیتے. اللہ نے ہمیں ایک احساس دلایا کہ وہ جو بھوکے تمہیں نظر آ رہے تھے نا، تمہارے سامنے ویڈیو ہی تم نے دیکھ کر درگزر کر دی، تصویر آئی تم نے درگزر کر دی، ان کی بھوک پیاس کا تمہیں احساس نہیں ہوا، دیگر غربا فقراء مساکین کی بھوک اور پیاس کا تمہیں احساس نہیں ہوا. صبح سے لے کر شام تک جب تم بھوکے رہے، پیاسے رہے، تمہیں پتا چلا نا کچھ کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ بولے تو صحیح، پتا چلا نا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. یہ احساس دلایا روزے نے کہ نہیں دلایا؟ یہ ہمدردی ان فقراء کے لیے، ان بھوکوں کے لیے، ان پیاسوں کے لیے جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پینے کو کچھ نہیں ملتا، ان کے لیے ہمارے دل میں پیدا کی کہ نہیں پیدا کی ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے، روزے نے اس چیز کو بھی اجاگر کرنا ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے اذہان کے اندر، کہ ہم دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کریں اپنے اندر، اس کو بیدار کریں، جگائیں. وہ جو سو چکی ہے، وہ جذبہ مساوات وہ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ہم تو چلیں جی شام کو بھی کھا لیتے ہیں، صبح سحری کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، ان کو تو سحری کو بھی کچھ نہیں ملتا، افطاری کو بھی کچھ نہیں ملتا ہے. خدا گواہ ہے، جب میں دیکھتا ہوں وہاں فلسطین میں چند میرے دوست ہیں عربی میں، وہ مجھے وہاں سے بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ کچھ چیزیں، میسج تازے، ان میں ابھی تراویح کے ڈیٹیل روزانہ وہ مجھے وہاں سے مختلف جگہ سے بھیجتے ہیں. تو آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے، مساجد شہید ہو چکی ہیں، مساجد شہید ہو چکی ہیں.
مگر فلسطین کے مسلمانوں تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری جرت کو سلام ہے، تمہاری بہادری کو سلام ہے۔ مسجد شہید ہو چکی ہے مگر وہ اس کے باہر چٹائیاں بچھا کر تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 تراویح پوری پڑھ رہے ہیں، صبح تہجد پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ آج تو ہمارے کیا حال ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے اندر وہ جی ہم آزاد قوم ہیں، کیا کرو گے؟ ایسی آزادی کا اچار ڈالو گے؟ تراویاں پڑھنے آتے ہو، پہلے 3 دن رمضان مبارک میں رش ہوتا ہے مساجد کے اندر، چوتھے دن مسجد خالی ہونا چاہیے۔ لعنت ایسی مسلمانی کے اوپر، یہ مسلمان ہیں؟ 6 تراویاں پڑھی، 4 پڑھی، چور بھاگ گئے مسجد سے، یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہیں؟ اپنے اندر احساس کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ پوچھو ہم سے کہ اسلام کیا ہے؟ جن کے گھر برباد ہو چکے، جن کے بچے شہید ہو چکے، جن کا سب کچھ اجڑ چکا، مگر نماز پھر بھی وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، تراویح کی عبادت پھر بھی وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، روزہ پھر بھی وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بچی کا انہوں نے کلپ مجھے بھیجا، وہ بچی کہہ رہی ہے ایک لقمہ اس کو روٹی کا دیا گیا، وہ جا رہے تھے ایک جگہ پہ، بچے چھوٹے چھوٹے، تو روٹی کی تلاش میں تھے کہ کہیں سے روٹی مل جائے۔ اس کو ایک روٹی کا لقمہ جب 4 ٹکڑے کی گئے روٹی کے، اس نے اس کا ایک ٹکڑا روٹی کا دیا، تو وہ بچی کہنے لگی اے مسلمانوں، اس روٹی کے ٹکڑے کی قیمت ہم سے پوچھو، اس روٹی کے ٹکڑے کی قیمت ہم سے پوچھو۔ شام کو دسترخوان بچھا کر بیٹھ جانے والوں اور اتنا کھانے والوں، صرف کھانے نہیں ٹھوسنے والوں، اتنا ٹھوستے ہو تم بیٹھ کر روزہ افطار کے وقت کے اوپر کہ تمہیں مسجد آنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، تمہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، اٹھنے کو تنگ ہو رہے ہو تو کوئی ایسے اٹھ رہا ہے، کوئی ایسے، کیا ہے جی وہ پانی زیادہ پی لیا ہے جی، وہ جی سموسے زیادہ کھا لیے ہیں، وہ جی فلانی چیز زیادہ، پھر روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ صبح سحری کے وقت اتنا ٹھوستے ہیں، ایک پراٹھا پی لیا، پھر لسی کا گلاس ٹھوس لیا، پھر پراٹھا کھایا، پھر لسی کا گلاس ٹھوس لیا، پھر چائے کا کپ ٹھوس لیا، پھر کوئی پھل ٹھوس لیا، کھاتے پہ کھاتے جا رہے ہیں۔ رات سے تیاری شروع ہو گئی جی، صبح سحری کرنی ہے، تو پھر دن بھر روزہ کیسا گزرے گا؟ تقویٰ تو گیا نا، روزے کا وہ تقاضا تو پورا نہ ہوا نا۔ ارے روزہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے۔ ہم زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس وجہ سے کھاتے ہیں جی وہ دن بھر ذرا قوت رہے گی۔ کریم آقا علیہ السلام کا نسخہ سن لو، آزما کر دیکھنا، اگر کام نہ کرے تو پھر مجھے آ کر بتانا۔ مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے، یہ ناکام نہیں ہے، 12 کا تجربہ شدہ ہے، ٹھیک ہے نا، 12 کا تجربہ شدہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح جب سحری کر رہے ہو نا، تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا تو 5 سے 7 کھجوریں کھا لو، 5 سے 7 کھجوریں کھا لو، اوپر 1 کپ دودھ کا پی لو، 1 کپ دودھ کا پی لو۔ آقا علیہ السلام فرماتے دن بھر تمہیں کمزوری محسوس نہیں ہوگی، تمہیں پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ مجرب نسخہ ہے بھائی، آپ نے کھانا بھی ہے سحری کے ٹائم کے اوپر، چند کھجوریں پہلے کھائیے، دودھ کا کپ پیے، اس کے بعد سادہ سی 1 روٹی کھا لو یار۔ پراٹھے بنواتے ہو، پراٹھے ٹھوستے ہو، پھر بڑے بڑے سالن کے وہ بنا کر رکھتے ہو، مرغن کھا رہے ہو، پھر کہتے ہیں ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ شام کو افطاری کے اوپر جو ہم اہتمام کرتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ وہ ذرا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، مجھے تو اتنی چیزیں نصیب نہیں ہوتی کہ ہم اتنی چیزیں بنا کر رکھے، سادہ سیمپل سا ہوتا ہے، لیکن جہاں مجھے جانا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں لوگوں کو، میں تو صرف چند کھجوریں کھاتا ہوں افطار کے بعد، اور تھوڑا سا پانی پی کے اس کے بعد میں 1 روٹی کھا لی۔ یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں اتنا بناتے ہو؟ کہاں کیسے لیتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، پھر شام کو کھانا تو ہوتا ہے، مرغن بھنے ہوئے مرغے رکھے ہوئے ہیں جی، بکرے رکھے ہوئے ہیں بھنے ہوئے جی، ہاں جی، بڑے بڑے وہ بنا کے دہی بڑے کے وہ ساتھ رکھے ہوئے جی، سموسے رکھے ہوئے ہیں جی، فلانی رول رکھے ہوئے جی، فلانی چیز یار اتنی چیزیں ایک بندہ کھاتا کیسے ہے؟ ہضم کیسے کرتا ہے؟ اسے رکھتا کہاں پہ ہے؟ پھر روزہ کدھر جاتا ہے؟ پھر تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کبھی ٹانگ ایک یوں کر رہے ہیں، کبھی دوسری ٹانگ یوں کر رہے ہیں۔ کئی دوستوں سے میں نے پوچھا بھی ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ تھوڑا پیٹ میں تنگی ہو رہی، تو بھائی اتنے کھانا کیوں تھا؟ اتنے نہیں کھانا تھا نا، تھوڑا کم کھا لیتے، اتنا کھاتے جتنا تمہارے اندر قوت آ جاتی۔ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے اندر جذبہ مساوات پیدا کرو، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو۔ اور اثار کسے کہتے ہیں؟ اثار اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا آ گیا، مانگنے والے بھی ماشاءاللہ آج کل جو ہے نا رمضان مبارک کو ایک تو بڑے مانگنے والے ہیں، بڑے بھکاری ہیں، پھر چھوٹے بھکاری بھی جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک تو بڑے بھکاریوں نے وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں،
نیچے کی کرسی سے لے کر اوپر کی کرسی تک یہ سب سے بڑے بھکاری ہیں، جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے یہ سب سے بڑے بھکاری ہیں. اور یہ بھیک مانگتے کس طریقے سے؟ ڈاکہ ڈال کر مانگتے ہیں، چوری جا کر کے مانگتے ہیں. 5 روپے کی چیز ہے تو وہ آپ کو اب جو ہے نا 500 روپے کی ملے گی. اب وہ اگلے دن گیس کے بل کی ہم بات کر رہے تھے، چند دوست کھڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیں گیس کے بل کے اوپر آپ گیس چلائیں نہ چلائیں 1000 روپیہ مہینے کا ڈن آپ کو لازمی دینا ہے. میٹر کیا ہے جی لکھا کیا ہوا ہے؟ میٹر کا کرایہ ہے جی. اور تمہارے باپ کا میٹر ہے، تم نے میٹر لگاتے وقت پیسے ہم سے لے لیے، اب کس کی یہ پیسے تم کرایہ لے رہے ہو قوم سے؟ اور یہ قوم بھی ہے اسی آپ کی، اسی قابل ہے کہ اس کے ساتھ یہی کیا جائے. اس لیے جب یہ بولتی نہیں اپنے حقوق کے لیے بولتی نہیں کہ بھائی کس چیز کا تم کرایہ لے رہے ہو؟ چیز بھی ہماری، کرایہ بھی ہم سے لے رہے ہو. یہ کون سے ڈاکو آ گئے؟ یہ کون سا ڈاکو راج ہے اس ملک کے اندر؟ ایک تو یہ بھکاری ہماری جان نہیں چھوڑتے، جو ہمارے اوپر آ کر مسلط ہوتے رہتے ہیں. 76 سال ہو گئے ہم ان بھکاریوں کے درغے کے اندر ہیں. اب ذرا آگے سنیں نیچے. صبح بھی آپ سوئے ہوں گے، سحری کر کے نماز فجر پڑھ کے سوتے ہیں. لوگ سکون کرنے کے لیے بھی چلو رات کو جاگیں، کچھ دیر سکون میں زور سے بیل بجائیں گے، یا پھر بیل نہیں بجے گی، دروازہ ٹھک 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 ٹھک، ایک بار میں پھر دوسری بار زور سے ٹھک 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 ٹھک، پھر تیسری بار. پھر بندہ جائے گا کہ یار ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی، کوئی آگے جاؤ، او بھائی جی 100 روپیہ دے دو جی، 10 روپے دے دو جی، 50 روپیہ دے دو جی. اب ایک تو ان لوگوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے. کیا ایسے لوگوں کو دینا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. آپ اپنی زکات، اپنا فطرانہ اس کو دیں جو مستحق ہو، جو مستحق ہو. احسار اسے نہیں کہتے ہیں 10 روپے نکال کر جیب سے کسی کو دے دی، 100 روپے نکال کر کسی کو دے دیا. زکات دے دی، یہ احسار نہیں ہے. زکات فریضہ ہے، وہ تم ادا کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے ہو. احسار کیا ہے؟ احسار یہ ہے مثلا یہ میرا پین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے ضرورت ہے، میں نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوں. میں جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی طالب علم ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی پڑھنے والا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو قلم کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا کہ قلم کی ضرورت مجھے بھی ہے، میں نے اپنے لے لیا ہے، لیکن میں نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اپنی جیب سے قلم نکالا اور اس بچے کو دی گیا، بیٹا یہ قلم لے لو اور یہ تم استعمال کرنا. اسے کہتے ہیں ایثار. کیا؟ اسے کہتے ہیں ایثار، کہ اپنی خواہش چھوڑ کر دوسرے کی پوری کر دینا، اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا، اسے ایثار کہا جاتا ہے. اور یہ روزے نے سکھایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا. مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا ایک واقعہ ہے. مدینہ المنورہ میں ایک صحابی کے گھر میں، صحابی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے مدینہ المنورہ میں، ان کے گھر میں سری پایا ہے. کہیں سے کسی نے بکرا بنایا ہوگا، انہوں نے کہا جی یہ سری پائے دینا، فلاں ہمارا جو بھائی ہے مسلمان صحابی ہے وہ ذرا غریب ہے، مستحق، ہم اس کو بھیج دیتے ہیں. ان کے گھر بھیج دیا، اور واقعی وہ غریب تھے، مستحق تھے. جب ان کے گھر پہنچے، دیا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ بیوی کے پاس گئے، کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے، چلیں ہم سال بھر میں 6 مہینے میں ایک بار کہیں نہ کہیں سے گوشت کھا لیتے ہیں، ہمارا فلانا جو مسلمان بھائی ہے ہمارا ہمسایہ، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے، وہ بہت غریب ہے، کیوں نہ یہ ہم ان کے گھر پہنچا دیں، کیوں نہ یہ ہم ان کے گھر پہنچا دیں. اب انہوں نے ان کے گھر پہنچایا، اس نے بھی ویسے ہی کیا. آگے پھر تیسرا، پھر 7 گھروں سے گھوم کر یا 8 گھروں سے گھوم کر واپس وہی سری پائے، اسی صحابی کے گھر آ گئے. آخر بھیجنے والے نے پیغام بھیجا کہ بھئی دیکھو یہ میرے پاس آئیے، میں کبھی کبھار کھا لیتا ہوں گوشت، اور میں جانتا ہوں آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہے، تو میں نے آپ کی طرف بھیج دیا، آپ پکا لیں، آپ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں. انہوں نے وہیں رکھے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میرے پاس یہ سری پائے تحفتاً آئے تھے، میں نے دوسرے مسلمان بھائی کو بھیجے، اِشار کیا کہ میں تو چلو کبھی کھا لیتا، ضرورت مجھے بھی تھے لیکن میں نے آگے بھیج دیے. انہوں نے پھر آگے وہی گھومتے گھماتے پھر میرے گھر آ گئے. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پکا لو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا اور جذبہ ایثار کا بھی ثواب مل جائے گا، اس کا بھی ثواب مل جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو دینے کے بجائے، تو دور کی بات ہے ہمارے پاس کسی کو چیز آ بھی جائے تو ہم اس کو چھپا لیتے ہیں، ہم اس کو چھپا لیتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ روزے کے جو صحیح تقاضے ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، رب تبارک و تعالی اس کی خواہش کو ضرور پورا فرماتا ہے، اس کی دعا کو ضرور پورا فرماتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک کے روزے رکھنے اور ان کے ادب و احترام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.